تو نہیں ہو سکتا جب تک اس کی عمر 18 سال نہ ہو، لیکن اس سے پہلے وہ زرداری کا جھنڈا باندھ سکتا ہے۔ شرم، اگر ایک بندہ کفر سے پھنسنے کی بات نہیں ہے، یہ زمین پھٹ جائے گی، اتنا بڑا زلزلہ آئے گا، یہ جس بل کو پاس کیا یعنی توحید کا نور جس کے دل میں جل جائے، اور جبری تو مسلمان کرتے نہیں، ورنہ جبری مسلمان کرنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں، کہ وہ دل سے منافق ہو اور سامنے مسلمان ہو، تو مسلمان جب اللہ کے لیے کرنا ہے میرے بچوں میرے بڑے بھائیوں، تو وہ ایسا ہو کہ وہ اندھیرے میں بھی اللہ کا کلمہ پڑھے۔ تو جب کوئی بندہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو رہا ہے وہ کہتے نہیں ہوگا، میں نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ زمین تیرے باپ کے لیے اللہ کی، تجھے پتا نہیں حضور آ گئے، تجھے پتا نہیں حضور آ گئے، اور میرا امام کہتا ہے کہ حضور آ گئے تو کچھ گئی ان کے آگے سبھی مشعلے شفا وہ لے کر آیا شریعت کی۔ ہمارا مطالبہ یہ نہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تو ہم سے مانگ رہا ہے، اور بھائی جب ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ہیں تو ہمارے سامنے کیوں آ رہا ہے؟ توجہ ہے؟ تو کہتے جناب جب تک بندہ 18 سال کا نہیں ہوگا وہ نبی کا کلمہ، وہ اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن پہلے ان کے جھنڈے باندھ سکتا ہے، ان کی غلامی کر سکتا ہے، لیکن خدا کا نور اگر مجھے بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ اور اس میں سنیے اگر وہ کسی مذہب کا ہو اور اس کو حضور کا میلاد پسند آ گیا اور اس نے سرکار کی غلامی لے لی اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اتنی دیکھیں گے کہ اس کے مذہب کے جو بڑے ہیں پڑھے لکھے ہیں ان کے آگے اس کو پیش کیا جائے اور ایک باقاعدہ جج کے سامنے پیش کیا جائے، 3 مہینے تک اس کے مذہب کا بندہ اس کو سمجھائے گا۔ توجہ ہے؟ اور ان لوٹوں کو دیکھو، یہ آج اس تنظیم میں ہوتے ہیں، کل اس تنظیم میں، کل اس تنظیم میں، اس سے بڑا خدا کے دین پر کیا ظلم؟ ہم کوئی کسی پر اٹیک کر رہے ہیں؟ ہم تو خدا کے بندے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہ بل لیکن میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں، ان کی ٹانگیں کانپ گئی کہ وہ نازم آباد میں لا سکتے، ان کی ٹانگیں کانپ گئی کہ وہ لفظ آباد میں لا سکتے۔ انہوں نے جن فرعونوں کی جوتوں میں گندگی کھانی تھی وہ انہوں نے بل پاس کر دیا، لیکن پاکستان کی گلیوں میں نافذ نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان کی گلیوں میں سیاسی نہیں محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ یہ ہے مطلب میلاد کا، یہ ہے مطلب میلاد کا، یہ نہیں کہ تیری وجہ سے 2 نعت خانہ کو ملایا اور ادھر ادھر ہوئے، آج یہاں پر ہیں تو کل کسی راضی کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ ہیں، یہ میلاد نہیں ہوتا۔ میلاد حضور کا مکمل ہو جانے کا نام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تقریر کو کر رہے ہیں ختم، عقیقہ کیا حضرت عبدالمطلب نے۔ بولو سبحان اللہ۔ میں تمہارے قدموں پہ ہاتھ لگاتا ہوں، جب سرکار کا دعویٰ کا نام آئے گا تو چہرے کو ذرا خوشی سے لے آنا۔ ہاں میرے بڑے بھائی، حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے آپ کی؟ بڑا زبردست عقیقہ کیا حضور کا، اور اتنے جانور کاٹے حضور شاہد بھائی، بڑے بڑے قوم کے رئیس آئے اور انہیں دعوت کھائی اور کہنے یار عبدالمطلب، کیونکہ خود قوم کے سردار تھے نا، یار ایسی دعوت تو ہمیں کبھی نہیں کھائی، اور ذرا غور کرنا حضور آپ کے گود میں تھے، سبحان اللہ، حضور گود میں، اور سرکار حضرت عبدالمطلب سے کو دکھا رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو سب دیکھ کر کہتے ہیں نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں محمد، تو نبی اہل عالم ہے، انہوں نے کہا عبدالمطلب آپ کے خاندان میں آپ کے اہل بیت میں کسی کا نام محمد نہیں ہے، توجہ ہے، کسی کا نام محمد نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کا نام کیسے رکھا؟ آپ ذرا غور کیجئے گا اور توجہ سے رکھیے گا، غور کیجئے گا کیا بات کر رہے ہیں حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ گود میں لے کر، توجہ ہے، گود میں لے کر سب کو دیدار کرا رہے ہیں حضور کا، اور ہر ایک کو کہہ رہے ہیں یہ اس کے قدموں کا صدقہ ہے، اور اس وقت کہا گیا کہ ایسی دعوت پہلے کبھی عرب میں نہیں ہوئی۔
بولو سبحان اللہ. یہاں دو جھڑیاں لگ جائے تو یہ پریشان ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بڑے بھائیوں بزرگوں اور میرے بچوں حضور کی پیدائش پر جو جشن کیا عقیقہ کیا ایسا کیا کہ عرب کے ساری قوم دعوت میں حاضر تھی اور گول لے کر حضور کو دکھا رہے ہیں. تقریر ختم کرنا غور کرنا آخری جملے پر. کسی نے کہا نام کیا رکھا عبد المطلب؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زبان بند کرنا کیا رکھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بولیے؟ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا قائد ہے جو آ جائے تو اٹینشن. ابے میں نے کہا ادھر جا, حضور کا ذکر ہو تب رب ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ایسا تمام ہے ان کی بنا میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کو زیادہ پروٹوکول دے رہا ہے, تو اس کو اگر پروٹوکول زیادہ دے رہا ہے تو اس کی توہین ہم پر واجب ہو رہی ہے, اس کا لڑنا ہم پر واجب ہو رہا ہے, کیونکہ محمد کائنات میں ایک ہی ہے جو اللہ کا نہ ہو. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار کراتے ہیں تو عرب کے رئیس چودھری بڑے کہتے ہیں نام کیا رکھا؟ اس نام کا بچہ جو آپ کے اہل بیت میں کوئی نہیں عبد المطلب. سیدنا عبد المطلب کا جواب سنیے اور تخلیق حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کتنے ذہین اور ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا سنو اے قریش کے سرداروں سنو, میں نے اس بچے کا نام دیکھو یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے. میں اجتہاد کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ نام رکھنا آپ کا اپنا اجتہاد ہے. سبحان اللہ. کہ وہی تو نبیوں پر اترتا, آپ نبی تو نہیں ہیں. اور یہ امام الانبیاء آ رہے ہیں اور سرکار کے دادا نے نام ایسا تجویز کیا جو مرضی خدا کے برابر. سبحان اللہ. قرآن میں جب حضور کا نام آیا تو فرمایا محمد رسول اللہ. کلمے میں آیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شہادت میں آیا تو فرمایا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی غور کرنا جو نام دادا جان نے رکھا قدرت نے اسی کو باقی رکھا. اس سے اندازہ یہ لگاؤ کہ حضرت سیدنا عبد المطلب کتنے صحیح ہیں اور کتنے مراد الہی کو سمجھنے والے ہیں. آپ سنیے تقریر جس جملے پر ختم کر رہا ہوں میرے دوستو. خبردار میں یہاں سے اٹھوں اور کسی نے تعظیم میں میرے کھڑے ہوئے, کیونکہ تعظیم ذکر کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں خبردار کسی نے اٹھ کر مجھ سے مصافحہ کی اور مجھے عزت دی. کیا عزت دینے کی بات ہے؟ تو ٹھنڈا بیٹھا ہوا, ہم تو گلی کے روڑے پوڑے باپ سردار کے ٹھکانے کے نکلتے ہیں. ہمارے دل پر واللہ آڑیاں چلتی ہے جب لوگ تعظیم سے ملتے ہیں, لیکن جب حضور کا ذکر آتا ہے تو کھلے ہوئے. سبحان اللہ. یہ کیا ہم آپ کی طرح ہم لوگ ہیں, جوش دکھانا ہے تو حضور کے ذکر. سبحان اللہ. اور حضور کے ذکر میں ذوق دکھا, پھر ہم جانو شہزادے کی طرح بیٹھا رہے تو ہم خود تیرے پاؤں پر ہاتھ بنا کر چلے جائیں گے تو تمہیں حضور کا ذکر بڑے خوشی ہوگی. یہ سنو, ہمیں یہ نہیں کہا تو وہاں سے وہ شہنشاہ آ گیا فلانا آ گیا. اور کون آ گیا؟ جی شہنشاہ وہی ہے جو کرسی پر بیٹھ کر حضور کا ذکر. سبحان اللہ. تو لہذا صرف بات حضور کی, بیٹھے یہ ہے, لیکن میں تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ ہمارے لیے کھڑے ہو گئے, خدا کی قسم بندہ حیا سے پانی ہو جاتا ہے. اور حضور کے لیے تجھے بار بار ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. توجہ ہے. تو اگر تو واقعی میں حضور کے لیے ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے کچروں میں ہمیں شمار کر رہا ہے تو تجھے چاہیے کہ پھر حضور کا ذکر سب سے پہلے کریں. بول سبحان اللہ. سنو تقریر ختم. حضرت عبد المطلب گود میں اٹھا کر حضور کو دکھا رہے ہیں. ولیمہ عقیقہ کھا لیا, سب نے عقیقہ کھا لیا, سارے میٹھا ٹھنڈا سب پیش کر دیا. اب گود میں اٹھا کر دکھا رہے ہیں. کسی نے پوچھا نام کیا ہے؟ نام بتایا. فرمایا عبد المطلب. عجیب بات ہے, ایسے نام کا تو تیرے خاندان میں کوئی بچہ حضور نہیں گزرا, اور حضور کے خاندان میں نہیں بلکہ عرب میں کوئی نہیں گزرا. علماء کے شاذ ایک قول ہے کہ 5 بندے تھے جن کا نام محمد ہے, لیکن یہ قول شاذ ہے.
اس پر میں ڈیبیٹ نہیں کرتا، آپ تھکے ہوئے ہیں، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کسی کا تو جو ہے کبھی اس نام پر تقریر ہو تو پھر میں بتاؤں گا. اور کرنا صرف پوچھا گیا عبد المطلب بندہ کسی اپنے، دیکھو آپ اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، پوتوں کو سلامت رکھے، پوتیوں کو سلامت رکھے، نواسوں کو سلامت رکھے. توجہ غور کرنا میرے دوستوں، غور کرنا اس بات. بندہ اپنے پوتے پوتیوں بیٹے نواسیوں نواسوں کا نام جب رکھتا ہے جب خاندان میں کوئی بڑا بزرگ گزرا ہو اس کے نام پر رکھتا ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن حضور کے دادا نے وہ نام رکھا ہے جو آج سے پہلے کسی کا نام تھا ہی نہیں، اور نام اتنا یونیک ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی تعریف بار 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 کی ہو. وہ بار بار تعریف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تعریف کے بعد پھر ایک کمال نظر آتا ہے، پھر تعریف، پھر تعریف، پھر تعریف، پھر تعریف، پھر تعریف. میرے دوستوں بزرگوں جب یہ سوال ہوا کہ آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا جب یہ آیا نا اور آنے سے پہلے اے رؤسائے قریش میں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا، مجھے وہ عجائبات، وہ مخلوق، وہ کرامات، وہ قدرت کے مظاہر نظر آئے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بتا سکوں، نہ تمہاری عقل ہے کہ تم سمجھ سکو. او بھائی سن لے، تو پوچھتا ہے اس مبارک بچے کا نام میں نے محمد کیوں رکھا؟ بات ختم ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے رکھا کہ ان یحمدہ اللہ فی السماء سبحان اللہ، وخلقہ فی الارض. فرمایا جب میں نے اس کی شانیں دیکھی نا تو میرے دل نے کہا نام ایسا رکھوں جو قبول بھی ہو جائے، اور قبول ایسا ہو کہ آسمان والا بھی اس کی واہ واہ کرے اور قیامت تک خدائی اس کی واہ. فرمایا یہ وجہ ہے کہ میں نے اپنے شہزادے کا نام رکھا. آواز آخر تک آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ہمارے آقا جو تشریف لائے. بات کو ایک میسج پر ختم کروں گا کیونکہ بات یہاں مکمل ہو گئی کہ ایک میسج ہے. حضور آج لوگ ہمارے بزرگوں کے پاس آتے ہیں تعویذ دیجئے مال بڑھ جائے، تعویذ دیجئے مریض صحیح ہو جائے. ان تمام کا خلاصہ ایک وظیفہ سن لیجئے سرکار کی میلاد کی برکت سے، اور اس پر ہم سب نے عمل کرنا ہے. جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی گھر جا کے نماز پڑھے گا کیونکہ حضور کی میلاد میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، داڑیاں رکھنا شروع کر دو. اپنے لیڈر کے انداز میں پینٹ شرٹ پہنتے ہو تو دور سے پتا چلتا ہے فلاں تنظیم کا ہے. جس کے نام پر پیدا ہوا کبھی وہ انداز تو میرے بھائی اختیار کر کے پتا چلے کہ محمدی ہے. میں ڈانٹ نہیں رہا. قبر میں ہم سب نے جانا ہے. فرشتے جب کفن کھولے داڑھی مبارک سامنے ہو تو دو فرشتے ہیں نا ایک دوسرے سے کہہ رہے چھوڑ یار داڑھی بتاتی ہے نبی والا ہے. نہیں کرو، آؤ آگے، آؤ عمل کی طرف آؤ. ایسی عظیم ذات کی امت میں اللہ نے پیدا کیا. اب آؤ. اور تم نے کب سمجھ لیا بہت بڑا کوئی دیوانہ اور بے وقوف ہے جو سمجھے کہ داڑھی تراشنے یہ داڑھی کاٹنے سے بندہ حسین لگتا ہے اور پھر کہتا ہے حسین سب سے حسین ہے، حسن سب سے حسین ہے، اور ہیں تو ان کی داڑھی مبارک کو سینے کو گھیرتی تھی. شیطان کے وسوسے کو زمین کے نیچے دفن کر. حضور نے فرمایا مرد کے چہرے کی خوبصورتی داڑھی ہے. جو ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتا. میں نے کہا ایک تو نماز نہیں پڑھ رہا غلط کام، ایک جو نیکی کرنا ہے وہ بھی چھوڑ رہا ہے، تو دو گناہ ایک ساتھ. پہلی ابتدا کر کے داڑھی شریف رکھ لے گا تو اللہ خود نماز کی طرف رکھے گا. میں ڈانٹ نہیں رہا، یہ میلاد کا پیغام ہے جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے رکھا. لوگ کہتے ہیں حضور مال نہیں ہے، بچہ پریشان ہے، گھر میں بیماری ہے. اس کا مطلب یہ کہ رسوائی آ رہی ہے. کیا رہی ہے؟ اور بات ختم ہو رہی ہے جب میرے آقا پر پہلی وحی آئی نا. وظیفہ سن لیں آپ، سب سے بڑا تعویذ، اور اس کو اپلائی کریں کیونکہ یہ نتیجہ میری ماں نے سب سے پہلے حضور کی شان میں پڑھا. سرکار پر جب پہلی وحی آئی تو بدن کہاں پر آتا تھا کیونکہ اللہ کا کلام تھا. وہی قرآن اگر پہاڑ پر گرے، پہاڑ پر آئے تو پہاڑ پھٹ جائے.
حضور پر آتا ہے تو اس کا بدن ہلتا ہے. بدن ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, اور جسم سلامت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیارے حبیب ہمارے ہیں. حضور تشریف لائے, میری ماں نے چادر ڈال دیا, میری ماں ذرا بھی نہیں گھبرائی. توجہ کرنا, ہماری ماں سیدہ خدیجہ ذرا بھی نہیں گھبرائی. میری بہنیں بھی سنیں, بھائی بھی سنیں, بلکہ بالکل مطمئن تھی. 15 سال سے چپ تھی, اس لیے کہ حضور نے کوئی بولا ہی نہیں تھا, کیونکہ حضور کی عمر 25 سال تھی جب آپ نکاح میں آئی, اور آپ کی عمر 40 سال تھی. 40 سال میں وہی آئی تو 25 میں 15 ملاؤ 40. خاموشی سے حضور کو دیکھتی رہتی تھی کہ جس دن یہ بولیں گے نا پھر میں اپنے دل کی بات بولوں گا. اب یہ چپ ہے تو میں بھی چپ. اور میری ماں کتنی ذہین ہے کہ حضور آپ کے لیٹے تو چادر آپ کے اوپر ڈالی اور حضور کی مبارک پیشانی کو اس طرح سہلایا. توجہ آپ, سہلایا. اور سرکار السلام نے اپنے اس حیبت وحی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اس کو بیان کیا. تقریر ختم ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ سب سے بڑا تعویذ. میری ماں نے پہلا جملہ کہا, آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اٹھ ناظم آباد سے پہنچ جاؤ اس مکہ کی وادی میں. میرے آقا کی پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھ کر میری ماں کہتی ہے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیوں پریشان ہیں؟ جملہ سننا میرے دوستو, سونا بھی سستا ہے, اتنی اونچی بات آتی ہے. فرمایا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا. اے مصطفیٰ, اے میرے حبیب, اے میرے سردار, خدا آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا. بولو سبحان. اب وظیفہ پڑھو. کیوں؟ کیا دیکھ لیا آپ نے؟ یہاں ایک سکل کی کیفیت ہے اور آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ آگے کہتی ہیں اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. سبحان اللہ. 5 چیزیں ہیں وظائف کی. فرمایا یا رسول اللہ, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا, آپ کی عزت کا جھنڈا کبھی نیچے نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا آپ میں یہ 5 عادت ہیں. سنو میرے بھائیو بزرگ, میں تمہارے پاؤں پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں یہ جملہ سننا, اگر میرے تیرے اندر آ جائے تو بلے بلے ہو جائے. میری ماں کہتی اس لیے کہ جس میں یہ 5 عادت ہو جائے خدا اس کے ذکر کو اوپر کرتا ہے, نیچے نہیں کرتا. اس کو رسوا نہیں کرتا, خدا اس کے قدموں میں آتی ہے. پہلی کیا ہے؟ انک لتصل الرحم, آپ رشتوں کو جوڑنے والے. جو رشتوں کو توڑے اس میں خیر کبھی نہیں. پہلا حضور کی پہلی شان فرمایا انک لتصل الرحم, آپ رشتوں کو جوڑنے والے. وتحمل الکلہ, کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے. وتقری الضیف, اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں. توجہ ہے. وتقسم المعدوم, آپ کماتے ہیں تو دیکھتے ہیں پڑوس میں غریب کون ہے, اس کی جیب میں بھی ڈالتا. اور فرمایا تعین علی نوائب الحق, آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ حق بات کر رہا ہے اور ساری قوم اس کے خلاف ہے, آپ کو بندوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی, آپ اس اکیلے کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ کی عزت کی قسم, محدثین کہتے ہیں جس میں یہ 5 عادتیں آ گئی خدا نہ اس کو دنیا میں ذلیل کرے گا نہ آخرت میں ذلیل کرے گا. یہ محفل میلاد کا پیغام ہے, اور یہی 5 چیزیں میری ماں صحیح بخاری کتاب میں وہی یہی 5 چیزیں میری ماں نے حضور کے لیے پڑھی, اور جملہ کیا کہا, واللہ ما یحزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا اور آپ کو رسوا نہیں کرے گا, کیونکہ جو مہمان نوازی کر گیا, جو رشتے جوڑ گیا, جو کمزوروں کا سپورٹر بن گیا, جو حق بولنے والے کے ساتھ جڑ گیا, جو کما کر غریبوں کی مدد کرنے والا رشتہ داروں میں بن گیا, حضور کی سامنے سیدہ نے کہا خدا اس کو جھکاتا نہیں ہے, اس کو رحمت للعالمین. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین میلاد کے اسی درس کو بھی سمجھنے کی توفیق. یہ 5 چیزوں پر میں بھی عمل کروں گا, آپ بھی عمل کریں. جو ہے آپ کی 5 چیزوں پر میں بھی عمل کروں گا اور آپ بھی عمل کریں گے. تقریر ہو گئی ختم, مثال تیری چہرہ. ابھی حفاظ دہلی برادران کی جانب سے حفاظ ہے ماشاءاللہ. اللہ واہ واہ واہ, بہت مبارک.
میرے امام ربانی کو میں پڑھ رہا تھا، لوگ ایسے لنگر بانٹتے رہتے ہیں. ایک دفعہ امام ربانی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں نے مدرسے کے بچوں کو لنگر دیا. آپ نے کھڑے ہو کر